بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کس درد سے گزر رہے ہو، وہ اس کا صلہ بھی دے گا۔ تمہارے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑو، وہ کبھی دینے سے نہیں تھکتا۔ جہاں انسان کا راستہ ختم ہوتا ہے وہیں سے اللہ کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی کا مطلب انکار نہیں، انتظار ہوتا ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری طرف 10 قدم آئے گا۔ اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی لاتا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہے اللہ اسے خود تم تک پہنچا دے گا۔ اللہ تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا اور ہمت کرو۔ دنیا ٹھکرا سکتی ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کی محبت سب سے سچی اور بے غرض ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ بھی سن لیتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی پناہ میں سکون ہے، دنیا میں صرف تماشا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ اپنی کشتی اللہ کے حوالے کر دو، وہ اسے پار لگا دے گا۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو سکیں۔ دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس اس کا وقت اللہ طے کرتا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھنا اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ آپ کی خاموش دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے۔ دنیا کا خوف اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ اپنی پریشانیاں اللہ کو بتائیں، انسانوں کو نہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایمان نام ہے اللہ پر مکمل بھروسے کا۔ اللہ سے دوستی کرو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ تمہاری ہر تکلیف کا علاج سجدے میں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا تمہیں دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔
اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہی تمہارا اصل وارث ہے۔ اپنی نیت صاف رکھو، اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا۔ اللہ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا جہاں تم خود کو اکیلا محسوس کرو۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور پردہ رکھنے والا ہے۔ ہر نئی صبح اللہ کی رحمت کا پیغام لاتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہی سکون کی چابی ہے۔ جس کے پاس اللہ کی یاد ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا بادشاہی ہے، بندوں سے مانگنا فقیری۔ اللہ کی عبادت میں وہ لذت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ اپنے دکھوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ناممکن صرف ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ تمہاری محرومیاں بھی اللہ کی کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ راستہ بناتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اپنی خاموشی کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ اسے دعا بنا دے گا۔ اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی ذات سراسر امید۔ بس اللہ پر یقین رکھو، معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خاموش محبت اور ہمارا درد جب سب ساتھ چھوڑ دیں اور دل بوجھ سے پھٹنے لگے تو یاد رکھنا وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کے پیچھے چھپے ہر اس آنسو کو گن رہا ہے جو تم نے چھپایا ہے۔ جسے کوئی نہیں سمجھ سکا اسے تمہارا رب جانتا ہے، اور وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس تھوڑا صبر کر اے ٹوٹی ہوئی دل، اللہ کے معجزے وقت کے محتاج نہیں ہوتے۔ تم کیوں روتے ہو کہ تمہارا حال نہیں پوچھتا؟ کوئی تمہارے ساتھ دکھ میں شریک نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے سجدے کی سسکیاں عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں؟ وہ جو شے رگ سے قریب ہے وہ تمہاری تڑپ سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ تمہاری محرومیوں میں بھی اس کی کوئی ایسی مصلحت ہے جو تمہیں تباہی سے بچا رہی ہے۔ نا امیدی کے اندھیرے میں امید کا چراغ۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہاں توڑتا ہے جہاں سے ہمیں دنیا کا سہارا نظر آتا ہے، تاکہ ہم جان لیں کہ گرانے والا ہاتھ انسان کا ہو سکتا ہے مگر تھامنے والا صرف رب کا ہے۔ نا امید نہ ہونا، کیونکہ رات جتنی کالی ہو صبح کا سورج اتنا ہی روشن نکلتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، تمہاری تڑپ بھی، تمہارا صبر بھی اور تمہاری بے بسی بھی۔ لوگ کہتے ہیں تم ہار گئے، تم بکھر گئے، تم کبھی پہلے جیسے نہیں بن پاؤ گے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں ہی اللہ اپنی رحمت کی تجلی بھرتا ہے۔ جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہ تمہیں بیچ مجدار میں ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ بند دروازوں کے پیچھے تمہارے لیے وہ راستے بنا رہا ہے جو تم نے کبھی سوچے نہ تھے۔ اے اللہ سے شکوہ کرنے والے،
ذرا اس کی رحمتوں کی وہ لمبی فہرست تو دیکھ، کتنی بار تم گرے اور اس نے تمہیں بغیر کسی مطالبے کے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تمہاری ایک آہ پر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم بس مانگ کر تو دیکھو، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا۔ دنیا کے دبے ہوئے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر روح کے زخم صرف ذکر سے بھرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ اب تم سے مزید بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے وہ کہتا ہے مجھ پر توکل کرو، یعنی اپنا بوجھ میرے سپرد کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ وہ تمہاری زندگی کے اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ مہکانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ وقت جب تم سمجھتے تھے کہ سب ختم ہو گیا مگر تم بچ گئے؟ وہ اللہ ہی تھا جس نے تمہیں تھاما تھا جب تمہارے اپنے تم سے منہ پھیر چکے تھے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی قدرت ہے، وہی بے پناہ محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے رزق اور سکون دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا کے سامنے مسکراتے ہو اور اکیلے میں تڑپتے ہو تو وہ رب دیکھ رہا ہے تمہارے وہ آنسو جو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس ان کا ایک ایک حساب ہے۔ لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ تمہاری اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا دے گا۔ نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ وہیں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے سارے راستے پر نظر آتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں غرور نہیں، صرف عاجزی ہوتی ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھوں میں نمی ہے تو یقین رکھو کل تمہارے ہونٹوں پر شکر کی مسکراہٹ ہوگی۔ اللہ کبھی کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بوجھ زیادہ ہے تو ہمت بھی وہی دے گا۔ وہ جانتا ہے تم کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب لوگ تمہیں ٹھکرائیں تو سمجھ لینا اللہ تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان بدل جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، مگر اللہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے بہتر کے لیے جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ سے تمہارا سب سے بڑا کلام ہے۔ وہ تمہارے بن کہے لفظوں کو بھی سمجھتا ہے۔ ناممکن صرف ہماری سوچ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے کن فیکون کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو، چاہے تمہیں لگے کہ کچھ نہیں بدل رہا۔ اللہ پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ معجزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اندھیروں میں بھی اللہ کی روشنی پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، بس تم اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھو۔ صبر کا کڑوا گھونٹ پینا مشکل ہے، لیکن اس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہاری محرومی کا بدلہ بہترین اجر سے دے گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رلاتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ہنسنا سیکھ جائیں۔
اپنی پریشانیوں کو سجدوں میں بہا دو، پھر دیکھو زندگی کیسی پرسکون ہوتی ہے۔ اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہو تب بھی توبہ کرو، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہیں کبھی تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کشتی اس کے حوالے کر دو جو سمندروں کے رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے مگر اللہ تمہارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ اللہ کے فیصلے تمہارے خواہشات سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہتر ہوتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے اور امید اللہ کی صفت ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو۔ وہ جو پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ اپنے نفس سے لڑنا سیکھو، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک بڑی کامیابی چھپی ہوتی ہے، بس ہمت نہ ہارنا۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر کانٹا ایک دن پھول بنے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب رات کے پچھلے پہر تم تنہائی میں روتے ہو تو فرشتے تمہارے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر چن لیتے ہیں۔ وہ جو عرش کا مالک ہے اسے تمہاری سسکیاں اتنی عزیز ہیں کہ وہ تمہارے قریب آ کر تمہارا دکھ سنتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا، مگر تمہارے رب نے تمہارے دل کی دھڑکنوں میں چھپی فریاد بھی سن لی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اس لیے نہیں رلاتا کہ اسے تکلیف ہو، بلکہ اس لیے رلاتا ہے تاکہ وہ اس کے اور قریب ہو جائے۔ انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دو، کیونکہ مٹی کے بنے یہ پتلوں کے پاس تمہارے لیے صرف مٹی کی دیواریں ہیں۔ جس دن تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے اصل رشتہ صرف اللہ سے ہے، اس دن تمہیں دنیا کی تنہائی سے ڈر نہیں لگے گا۔ لوگ تمہارے ماضی کو دیکھ کر تمہیں پرکھتے ہیں، مگر اللہ تمہارے مستقبل کو دیکھ کر تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ جو شے رگ سے قریب ہے وہ تمہاری ہر اذیت کا حساب ایک ایسی خوشی سے دے گا جو تمہیں رلا دے گی۔ اگر آج تمہارے پاس کچھ نہیں رہا تو یاد رکھنا تمہارے پاس وہ اللہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ جب اللہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر لا کھڑا کرے جہاں کوئی راستہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اب معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارے ایک یا اللہ میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بس یقین کی کمی ہے۔ تم نے جو کھویا ہے اس پر افسوس نہ کرو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہیں جہنم میں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہاری ہر تکلیف، تمہاری ہر بیماری، تمہارا ہر غم تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کر تمہیں پاک کر رہا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ بس ایک بار اسے پکار کر تو دیکھو، وہ تمہاری توبہ کا منتظر ہے، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمت نہ ہار اے مسافر، تیرا رب تیرے ہر قدم کی تھکن سے واقف ہے اور وہ تجھے منزل ضرور دے گا۔ دنیا کی تلخیاں تمہیں اس لیے
اس لیے چکھائی جاتی ہیں تاکہ تم جنت کی مٹھاس کی قدر کر سکو۔ جب تمہارا دل اللہ کے ذکر سے دھڑکنا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ تم نے جینے کا فن سیکھ لیا ہے۔ تمہاری دعا کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس امانت ہے جو صحیح وقت پر تمہیں مل جائے گا۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کے دکھ بھی عارضی ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی۔ اصل سکون تو اس دن ملے گا جب اللہ فرمائے گا، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر تمہیں کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ قبر کی تنہائی میں صرف تمہارے وہ نیک عمل تمہارے ساتھ ہوں گے جو تم نے خاموشی سے کیے تھے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی، چاہے ظاہری طور پر وہ ہارا ہوا لگے۔ اللہ کی محبت وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بس اس میں ڈوب جاؤ اور دنیا کو بھول جاؤ۔ تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ہر وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں ہو تمہاری روح کی صفائی کرتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ ہی بہترین فیصلہ دینے والا ہے۔ جب رات کا سناٹا تمہارے دل کے شور سے زیادہ گہرا ہو جائے تو سمجھ لینا رب تمہیں پکار رہا ہے۔ لوگ تمہاری ہنسی کے پیچھے چھپا کر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، مگر وہ تمہاری روح کے زخموں کو جانتا ہے۔ جس درد کو تم نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا وہ اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا صبر ہے۔ وہ تمہیں اکیلا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ مٹی کے انسانوں سے شفا مانگنا چھوڑ دو، یہ خود اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تمہاری ہر وہ دعا جو آنسو بن کر آنکھوں سے نکلی وہ عرش کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ دنیا تمہیں تمہارے ماضی سے یاد رکھتی ہے، مگر اللہ تمہیں تمہاری توبہ سے پہچانتا ہے۔ سجدے میں گر کر رو لینا اس سے بہتر ہے کہ تم انسانوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے ہاتھ سے وہ چھین لیتا ہے جسے تم اپنی زندگی سمجھتے ہو تاکہ تمہیں وہ دے سکے جو تمہاری ضرورت تھے۔ نا امیدی ایک اندھیرا ہے جس میں تم خود کو کھو دیتے ہو، اور اللہ ایک روشنی ہے جو تمہیں دوبارہ تلاش کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹوٹ چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر اب لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ بس ایک بار کہہ دو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، پھر دیکھو اس کی رحمت تمہیں کیسے اپنی پناہ میں لیتی ہے۔ تمہارے وہ خواب جو پورے نہ ہو سکے، شاید ان کی تعبیر میں تمہارے تباہی لکھی تھی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا سیکھو، وہ تمہارا برا کبھی نہیں چاہے گا، چاہے تمہیں کتنا ہی درد کیوں نہ ہو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہیں سکون ضرور دے گا۔ تمہاری آنکھ کے ہر قطرے کا حساب اس کے پاس ہے، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ دنیا کے میلے میں تم خود کو کتنا ہی تنہا کیوں نہ محسوس کرو، یاد رکھنا تمہارا رب تمہارے پاس ہے۔ جب تمہاری ہمت جواب دے جائے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ بہترین کارساز ہے، وہ بند گلیوں میں سے بھی راستہ نکالنے کا ہنر جانتا ہے۔ تمہارا درد دائمی نہیں ہے،
مگر اللہ کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ سے دور بھاگنے والے، تو کہاں جائے گا؟ لوٹ کر تو اس کے پاس آنا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو کبھی بھٹکتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے؟ تمہاری توبہ کی دیر ہے، اس کی رحمت کے دروازے تو ازل سے کھلے ہیں۔ اپنی دل کے بوجھ کو اللہ کے ذکر سے ہلکا کرو، کیونکہ دلوں کا سکون اس میں ہے۔ جب تم اس قدر ٹوٹ جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ بھی نہ رہیں، تو خاموشی سے مصلی پر بیٹھ جانا۔ وہ تمہاری خاموشی کا ماتم بھی سنتا ہے۔ لوگ تمہاری مجبوریوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن اللہ تمہاری انہی مجبوریوں کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ وہ آنسو جو کسی انسان کے سامنے نہیں گرے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت جنت کے باغوں سے بھی زیادہ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ ہر اس جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے جہاں تم خود کو تنہا محسوس کیا۔ جس دن تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس دن تمہاری آدھی پریشانیاں سجدوں کے سکون میں بدل جائیں گی۔ دنیا تمہیں صرف تمہاری غلطیوں سے جانتی ہے، مگر اللہ تمہیں تمہاری توبہ کے تڑپ سے پہچانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تھکاتا ہے تاکہ تم دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے سائے میں پناہ ڈھونڈو۔ وہ ناممکن کو ممکن اس لیے بناتا ہے تاکہ تم جان لو کہ کائنات کا اصل بادشاہ کون ہے۔ تمہارا صبر تمہاری کمزوری نہیں، بلکہ اللہ پر تمہارے اندھے یقین کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ وہ تمہارے زخموں کو ایسے بھر دے گا جسے کبھی وہاں کوئی نشان تھا ہی نہیں۔ بس وقت کا انتظار کرو۔ جب تمہیں لگے سب ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ وہاں سے نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، کیونکہ اس کی پسند تمہاری خواہشات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے دل میں اٹھنے والے ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں سکون دوں گا۔ انسانوں سے وفا کی امید رکھنا مٹی سے ہیرے مانگنے کے برابر ہے۔ وفا صرف اس رب کی ذات میں ہے، وہ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جائے۔ وہ ہمیشہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ اپنی پریشانیاں اللہ کو گن کر سناؤ، وہ انہیں خوشیوں میں بدل کر تمہیں حیران کر دے گا۔ اگر تمہارے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہے تو یاد رکھنا سجدے کے لیے زمین ہمیشہ موجود ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے اور تمہارے صبر کی قیمت بھی۔ معجزے صرف کہانیوں میں نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ بس ایک سچی پکار کی دیر ہے، اس کی رحمت تو تمہیں گلے لگانے کے لیے ہر پل تیار ہے۔ جب تمہاری اپنے تمہیں غلط سمجھنے لگیں اور تمہاری سچائی کا کوئی گواہ نہ رہے، تو یاد رکھنا اللہ تمہاری نیت کا گواہ ہے۔ لوگ تمہاری خاموشی کو غرور سمجھ سکتے ہیں، مگر اللہ اس خاموشی میں چھپے ہوئے ایک ایک کرب کو جانتا ہے۔ وہ آنسو جو کسی انسان کے سامنے گرتے ہیں بے عزتی لاتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے گرتے ہیں وہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تم دنیا کے سامنے مضبوط بننے کی اداکاری چھوڑ دو، اللہ کے سامنے آؤ اور جی بھر کر رو لو۔ وہ تمہیں نہیں جج کرے گا، تم نے کتنا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو۔
تمہارا رب تمہیں اس طرح پکارتا ہے جسے تم نے کبھی اس سے ناراض کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کی سمندر سے کہیں زیادہ وسیع ہے، بس ایک بار پلٹ کر تو دیکھو۔ وہ تمہیں دوبارہ جوڑ سکے، لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط۔ تمہاری توبہ کی ایک سسکی جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ انسانوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ تم جان سکو کہ وہ مٹی کے پتلوں کے سوا کچھ نہیں تھے۔ اصل سہارا صرف رب کا ہے۔ جب تم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر اس بات کی فکر کیوں کرتے ہو کہ کل کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری تنہائی کا ساتھی ہے۔ اس وقت بنتا ہے جب تم دنیا کی بھیڑ میں خود کو اکیلا پاتے ہو